دیکھو کس آدمی کو کدے زیور ہوندہ ہے، سونا ہوندہ ہے، ہیرا ہوندہ ہے، کوئی قیمتی موبائل ہوندہ ہے، قیمتی شے ہوندی ہے، تے آدمی صحت صحت پھلور دے اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی چور چاہ کے نہ کنجل ہے۔ دیکھیں جو عبادت اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے ہاں، جس کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان مرحوم القسمت لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جن کی بخشش اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں، ان دنوں میں اور ان مہینوں میں بھی نہیں فرماتے۔ ان گلوں کو سوچنا ہے اصل ہو، اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم نہ بنا دیں، کہیں ساری کی ساری چیزیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اب چونکہ دن بہت باقی ہیں، سوچنا یہ ہم نے کہ اساں بھی کرے او گلاں تے نہیں کہ جنہ گلاں نال خدا انہاں دیہڑیاں وچ اتنی رحمت ہونا دے باوجود کہ ساریاں شیاں آدمی واسطے دعائیاں کردیاں لگی دیاں تے پھر بھی استے بارے میں دعا قبول نہیں ہوندی، او کڑے لوگ ہیں؟ کرے اسی انہاں بھی شامل تھے نا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو جو آدمی شرک کرتا ہے، مشرک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں مخلوق کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان ہونے کے باوجود بھی، روزے رکھنے کے باوجود بھی اس شخص کو معاف نہیں فرماتے، وہ محروم رہتا ہے۔ اب شرک کس کا نام ہے بھائی؟ یہ بھی سوچنا ہے۔ آج تے مشرک بھی آتا ہے میں تے سب تو بڑا تو ہی دی ہے۔ شرک کس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں فرماتے؟ کہیں آج ہم مشرک تو نہیں ہیں؟ آدمی سوچے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے بغیر عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، بیماری لگانے والا، بیماری ہٹانے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا، اولاد چھیننے والا، سارے کام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ولی بھی کس کے محتاج، نبی بھی کس کے محتاج، زندے بھی کس کے محتاج، مردے بھی کس کے محتاج، غریب بھی کس کے محتاج، امیر بھی کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ میرے محبوب فرما دیجئے قل اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کسی سے بھی اولاد نہ مانگو، اولاد دینے والا کون ہے؟ اج بعض لوگ کہتے ہیں جی فلانا زیارتیاں تو منگے دے، او خدا دے بندے ہو زیارتیاں آلے بھی کس کو لو منگ دیں؟ زیارتیاں آلے کو لو بڑے زیارتیاں آلے جڑے انبیاء سے، جو زمین پر اللہ کے بعد، آقا دو جہاں کے بعد سب سے افضل مخلوق ہے انبیاء، وہ بھی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔
یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں رلا ملا کے دیتے ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ دینے والا کون ہے؟ خدا ہی جس کو چاہتا ہے دیندہ ہے۔ کوئی انسان کسی کو کچھ دے، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے اللہ سے امیدیں وابستہ کرو۔ بیماری لگانے والا بھی، شفا دینے والا بھی، اولاد دینے والا بھی، اولاد چھیننے والا بھی، دولت دینے والا بھی، ہر جگہ موجود بھی، اللہ الغیوب بھی اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال مشرک روزے رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، کچھ بھی کرے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی عبادت قبول۔ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل کے متعلق، ابو لہب کے متعلق، عتبے کے متعلق، عتیبے کے متعلق، شیبہ کے متعلق، سارے مشرکوں کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْخَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْخَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں ابو جہل کو دیکھو، ابو لہب کو دیکھو، عتبے کو دیکھو، عتیبے کو دیکھو، شیبے کو دیکھو، وہ اپنے مال مویشی سے، کھیتی باڑی سے اللہ کے نام کا حصہ نکالتے اور کہتے کہ ھذا للہ، یہ اللہ کے نام کا۔ خدا دیا نمازاں بھی پڑھتے، صدقے بھی دیتے، حج بھی کرتے، عمرے بھی کرتے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، کہتے ھذا للہ۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وَھذا لِشُرَكَائِنَا۔ اے خدا تڑے نہ دبی دینیا اور اے تڑے پیاریاں میں نہ دبی دینیا، خدا تے میں ان دا صدقہ قبول کیتے، خدا سن قبول ان دے حج خدا قبول کیتے، نمازاں خدا قبول کیتیں، روزے خدا قبول کیتے نہیں قبول کیتے کی کیا سے؟ مشرک۔ دوسرا جو شرابی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب خور، شراب نوش، شراب پینے والا، رمضان کی ان راتوں میں بھی، ان لمحات میں بھی اللہ پاک شرابی کی بخشش نہیں فرماتے۔ تیسرا بدبخت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی والدین کا نافرمان ہے، پیا روزے رکھے، سرگیاں کرے، طواف کرے، او چٹی چادر با کے، چٹیاں ٹوپیاں لا کے، چٹے کپڑے لا کے، بڑے بڑے چوغے لا کے آن کے مسیتی پہ بیٹھ کے سر ہلاوے، کدے ماں اس کو لو ناراض ہے، پے اس کو لو ناراض ہے، اس کے بھی روزے قبول نہیں ہوتے، اس کی بھی عبادت قبول، اس کا بھی حج قبول نہیں ہوتا۔ صاف فیصلے، اٹل فیصلے۔ اب دیکھنا یہ کہ بھائی کہیں ہم ایسے کاموں میں مبتلا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے اور روزوں کے اندر آنے والی رحمتیں اللہ تعالیٰ واپس کر دے اور ہم محروم القسمت بیٹھ جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب صائم، مجھ سارے روزے دار ایجن انہاں کو سوائے پوکھا دے اور کچھ شے تھاندی نہیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے ان کو بے سوائے پوکھا دے انہاں کو کوئی شے نہیں تھاندی، صرف پوکھے تے تریائی انہیں اور سواب ان دے سے بے نہیں آندا۔ وہی لوگ ہیں فرمایا جو شرک کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، جس سے اس کے والدین ناراض ہیں۔